ایک طرف مذاکرات، ایک طرف ڈائیلاگ، ایک طرف عالمی سربراہان کے رابطے، سربراہان سے سربراہان کے، وزرائے خارجہ متحرک، وزرائے دفاع متحرک، لیکن زمینی جو حقائق ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ بتا رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر موجود نہیں ہے۔ ایک مہینے کی جنگ کی جو تفصیلات جاری کی ہیں پینٹاگون نے، اس کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کی جو تفصیلات جاری کی ہیں، اس کے تحت 28 فروری 2026 کو یہ آپریشن شروع ہوا اور آج ہو چکی ہے 29 مارچ، پورا ایک مہینہ گزر چکا ہے، اور اس ایک مہینے کے دوران 11,000 سے زائد اہداف کو ایران میں نشانہ بنایا گیا، اور 11,000 سے زائد جنگی پروازیں جو ہیں وہ ایران کی طرف کی گئیں، 150 سے زائد ایرانی بحری جہاز تباہ یا ان کو شدید نقصان پہنچایا گیا، اور بڑے پیمانے پر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نقصان کیا ہے ایران کا۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ بھی کہا کہ B-2 Stealth 52 طیارے جو ہیں وہ حرکت میں آئے، اور ایران کے خلاف جن طیاروں نے آپریشن میں حصہ لیا، F-13 نے حصہ لیا، اور واشنگٹن سے ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئرز اور جاسوس طیاروں کا وسیع استعمال کیا گیا، C-135 اور 46 ری فیولنگ طیاروں سے مسلسل فضائی کارروائیوں کی نگرانی کی گئی، یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ ابھی تک ایران جو ہے وہ سرنڈر نہیں کیا۔ ایران نے ایک مہینے کی توگ و دو کے بعد بھی اتنے بڑے تابڑ توڑ حملوں کے بعد 11,000 حملے کیے ہیں، اور یہ امریکہ کا آفیشیل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آتے ہیں اس ساری صورتحال میں ایک طرف مذاکرات کیے جا رہے ہیں، آج بھی اسلام آباد میں 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں آپس میں بیٹھیں گے، اس میں پاکستان ہے اور مصر ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، جبکہ دوسری جانب قطر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، UAE سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محض جنگ بندی کافی نہیں، بلکہ اس جنگ بندی کے دوران اس جنگ کے دوران جو نقصانات ہوئے ہیں وہ، اور دوسرا یہ کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آئندہ یہ حالات پیدا نہیں ہوں گے، لہذا سعودی عرب اور UAE اور دیگر خلیجی ممالک جو ہیں وہ جو کھل کر آئے ہیں، وہ 2-3 ممالک آئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ آج بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تک بہت کم وقت گزرا ہے، لیکن 29 تاریخ کے آغاز میں ہی دبئی میں امریکی فوجیوں کے 2 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور 500 سے زائد امریکی فوجی جو ہیں وہ چھپے ہوئے تھے، یہ کہنا ہے ایران کی پاسداران انقلاب کا۔ اور دوسری طرف یہ کہ عرب امارات میں امریکی کمانڈر اور فوجیوں کی کمین گاہ نشانہ بنائی گئی، دبئی میں امریکی فوجیوں کی ایک مقام کی نشاندہی کی گئی، جس میں 500 سے زیادہ امریکی فوجی موجود تھے، اور ایران کہتا ہے کہ اس کو ہم نے آج نشانہ بنایا ہے۔ جبکہ دوسری جانب 2 صحافی جو ہیں جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 2 لبنانی صحافی سمیت 4 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس اگلی جانب آگے بڑھیں تو ایران جنگ کے لیے امریکہ نے اپنا تیسرا بحری بیڑا مشرق وسطیٰ روانہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 3,500 امریکی فوجی جو ہیں میرینز وہ پہنچ چکے ہیں مشرق وسطیٰ میں، باقاعدہ طور پہ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے کسی بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو خلیجی ممالک ہیں خاص طور پہ، وہ بھی اب اس رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایران کو مستقل طور پر اس قضیے کو حل کیا جائے، اور اس کو یہیں درمیان میں اس لڑائی کو نہ چھوڑا جائے۔ تو ایران کو عالمی معیشت اور خطے کے یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ سفیر متحدہ عرب امارات جو ہیں انہوں نے کہا ہے، امریکہ میں یہ سفیر ہیں، اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں UAE کے سفیر نے کہا ہے کہ صرف جنگ بندی کافی نہیں، بلکہ ایسا حتمی حل ضروری ہے کہ جو ایران کے تمام خطرات کا احاطہ کرے، جس میں جوہری پروگرام، میزائل، ڈرونز اور پراکسی نیٹ ورکس شامل ہیں۔ یہ جو پراکسی نیٹ ورکس کا خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے میں بتا دوں کہ آج جو اسرائیل پہ حملے کیے گئے ہیں وہ اسرائیل پہ بھی، اور دوسرا جو ایران کی جو پراکسیز ہیں، ایران جن مسلح گروپس کو
اور مسلح تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ان پراکسیز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی بند کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ آج اسرائیل میں بھی حزب اللہ کی طرف سے اور حوثیوں کی طرف سے اور ایران کی طرف سے، 3 اطراف سے یہ حملے کیے گئے ہیں اسرائیل میں، اور اسرائیل میں آج میزائلوں کی، راکٹس کی بوچھاڑ دکھائی گئی ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ پڑی ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل کی یہ رپورٹ ہے کہ اسرائیل نے اپنے بہترین انٹرسیپٹرز کی راشننگ شروع کر دی ہے، کیونکہ حملے اتنے ہو رہے ہیں کہ جو ان کے انٹرسیپٹرز ہیں وہ ان کی تعداد کم پڑتی جا رہی ہے، اس لیے اب سلیکٹ کرتے ہیں کہ کتنے حملے ہم نے روکنے ہیں اور کس حملے کو ہم نے نہیں روکنا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ اس کی جگہ اسرائیل نے کم صلاحیت والے انٹرسیپٹرز کی اپ گریڈیشن شروع کر دی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دیمونا اور اراد میں جو حملے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے کم صلاحیت والے جو لیکن ماڈیفائڈ جو انٹرسیپٹرز تھے وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹرز کی کمی، اور دوسری جانب اسرائیل کی فوج میں سولجرز کی بھی کمی ہے، وہ بھی آگے جا کے رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایران میں زمینی فوج اتارے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، یہ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے، لیکن یہ ان کی بات اپنی جگہ درست، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف ممکنہ زمینی کارروائی کا متوقع ہے، اور امریکہ کے ہزاروں میرینز جو ہیں اور سیلرز مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں، اور یہ امریکن سینٹ کام کی رپورٹ ہے کہ امریکی بحری جہاز USS ٹریپولی پر موجود ہزاروں امریکی فوجی گزشتہ روز امریکی مرکزی کمان کے دائرہ اختیار میں پہنچے ہیں، اور امریکی سینٹ کام نے بتایا کہ امریکی جنگی جہاز 3,500 سیلرز اور میرینز موجود ہیں۔ امریکی جنگی جہاز پر جنگی طیارے اور تکنیکی اثاثے بھی موجود ہیں۔ اب اس کے بعد اتنی بڑی جب آپ ڈپلائمنٹ کرتے ہیں، موبلائزیشن ہوتی ہے اتنے بڑے پیمانے پر کسی بھی فوج کی، ٹروپس کی، تو وہ بے سبب نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے ایران کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، اور ایران کا محاصرہ کرنے کے بعد جو ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ جب محاصرہ ہو جائے گا، جب تیاریاں ہو جائیں گی، تو تب ایران سے کچھ شرائط نہیں بلکہ بہت کچھ منوانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ابھی کہانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہانی جنگ کی شروع ہوئی ہے۔ زیادہ تر وہ کہتے ہیں جی، جو نائب صدر ہیں امریکی، وہ کہتے ہیں زیادہ تر مقاصد ہم نے حاصل کر لی ہیں، اب ایران پہ حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایران پہ حملے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی جو موومنٹ ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ شیراز میں امریکی MQ-9 ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے، اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، اور بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے اپنے دشمنوں کا نقصان پہنچایا ہے، جانی نقصان کی طرف انہوں نے کہا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی 93,000 سولین املاک تباہ ہوئی ہیں۔ یہ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ 93,000 سولین املاک جو ہیں تباہ ہو چکی ہیں، اور 71,570 مکانات جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور اب تک 20,779 تجارتی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ صرف تہران میں 31,562 رہائشی اور تجارتی املاک جو ہیں وہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کی نشانہ بن چکی ہیں اور تباہ ہو چکی ہیں۔ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے دونوں طرف، اسرائیل میں بھی یہی صورتحال ہے، ایران میں بھی یہ صورتحال ہے، اور اس کے بعد خلیجی ملکوں میں بھی جو ایران نے حملے کیے اس میں بھی یہ صورتحال ہے۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور جو UAE ہے وہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایرانی پراکسیز کو بند کیا جائے، کیونکہ یہ لڑائی اگر یہاں پہ بند ہو بھی گئی، جنگ بندی ہو بھی گئی، تو حزب اللہ ہو، حوثی ہوں، اور جتنے بھی اہل تشیع کے گروپس ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، ان کو سپورٹ جو ہے وہ ایران کرتا رہے گا، اور پھر ان کے ذریعے، پراکسیز کے ذریعے ان ملکوں کو تنگ کیا جائے گا مختلف علاقوں میں، کیونکہ لبنان میں بھی موجود ہیں، اور تنازع یمن میں بھی موجود ہے، اور دیگر لیبیا میں بھی موجود ہے، اور اس طریقے سے یہ جتنے بھی حوثی باغی ہیں، حوثی جن کو باغی کہا جاتا ہے، وہ
اور اسی طریقے سے حزب اللہ ہے اور دیگر ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھا خاصا مستقل درد سر ہے. اور پھر جی ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر داغے گئے ڈرونز جو ہیں وہ کویت کے ہوائی اڈے پر آج صبح کی یہ خبر ہے گرے ہیں 29 تاریخ کی، اور یہ داغے گئے تھے اور کویت ہوائی اڈے پر جو ہے وہ آگ بھڑک رہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، اس ساری صورتحال میں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اب امریکہ میں آج جو ہے وہ احتجاج کا 28 مارچ کو کہا گیا تھا کہ جی ملین مارچ نہیں بلکہ 10 ملین مارچ جو ہے 1 کروڑ لوگوں کو باہر لے کر آنا تھا، اور احتجاج تھا پورے امریکہ میں. تقریباً 3,500 جو ہے وہ مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے، جلوس نکالے گئے، اور اس میں ایران پر جنگ مسلط کرنے پر امریکہ میں بڑے پیمانے پر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی جو جنگی پالیسیاں ہیں اس کے خلاف یہ مظاہرے کیے گئے، اور تقریباً 70 لاکھ افراد کی اس میں شرکت ہوئی ہے جی. جو رپورٹس آئی ہیں، میڈیا رپورٹس، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہفتے کے روز مظاہرے میں 70 لاکھ افراد نے شرکت کی، جس میں مظاہرین نے جنگ روکنے کے مطالبات کیے. نیو یارک میں عالمی شہرت یافتہ ہالی ووڈ اداکار رابرٹ دی نیرو نے امریکی صدر پر کڑی تنقید کی، اور رابرٹ نے یہ کہا کہ نو کنگز ڈے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے، نو کنگز ڈے کے طور پر منایا گیا تھا کہ امریکہ میں کوئی بادشاہت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بادشاہ ہے، کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اپنے غلط کام کانگریس اور عملے کی ملی بھگت کے بغیر نہیں کر سکتا. کرپٹ رہنماؤں کو خود کو مالدار بنانے سے روکا جانا چاہیے. اور رپورٹس کے مطابق جی اتوار کو بھی امریکہ کی 50 ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے متوقع ہیں. تو